گوچی، بیلا اور نیلا بھوت۔ تیسرا حصہ۔ یہ ایک سرنگ نما لمبی غار تھی جہاں ہوا، روشنی اور دھوپ داخل ہونے کے لیے بہت اچھا انتظام تھا۔ سرنگ کی چھت جو چٹانوں سے ہی بنی تھی، کچھ فاصلے کے بعد ان چٹانوں کو لمبائی کے رخ کاٹ دیا گیا تھا جس سے روشنی اور ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ بیلا گوچی کا پیچھا کرنے میں اور اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب رہی تھی، کیونکہ غار میں کہیں بالکل اندھیرا اور کہیں روشنی کی لکیریں تھیں، اور بیلا ان روشنی کی لکیروں سے بچتی بچاتی بڑے پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے جا چھپی تھی۔ یہ روشنی چٹانوں سے ہی بنی تھی اور چٹانوں سے بنی چھت سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ نیلا بھوت ایک بڑے سے پہاڑی پتھر کے پاس آ کر رک گیا۔ یہ پہاڑی پتھر حجم میں اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ اسے حرکت دینا کسی بہت طاقتور آدمی کے بس کی بات بھی نہ تھی، مگر دبلے پتلے نیلے بھوت نے اسے ایسے اپنی جگہ سے سرکا دیا جیسے پتھر کاغذ کا بنا ہو۔ یہاں ریت، بجری اور ٹھیکروں کا ڈھیر تھا۔ بھوت نے اس ڈھیر کو چھوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے سترنگی اور سنہری روشنیاں پھوٹنے لگیں جس کی چکا چوند نے گوچی کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ بیلا نے بھی اپنی جگہ سے جھانک کر نہایت دلچسپی سے یہ خوبصورت حسین منظر، چمکتے دمکتے ریت کے سنہری ذرے، بجری اور ٹھیکروں کو سونے، چاندی، ہیرے، موتی اور قیمتی دھاتوں میں بدلتے دیکھا۔ یہ قیمتی خزانہ اس وقت گوچی کے قدموں میں تھا۔ نیلا بھوت گوچی سے مخاطب ہوا، اگر تم میری چند شرائط پوری کر دو تو یہ تمام خزانہ تمہارا ہوگا اور تم بغیر محنت کے اپنی مرضی سے تمام زندگی گزار سکو گے۔ پھر کوئی تمہیں سستی اور کاہلی کا طعنہ نہیں دے گا۔ لوگ تمہیں ایک کامیاب اور عظیم انسان سمجھیں گے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر بولتا رہا۔ گوچی نے ذرا تأمل کے بعد پوچھا، کیسی شرائط؟ نیلا بھوت بولا، اول تمہیں شتر مرغ کا انڈا لانا ہوگا، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں سنہری مچھلی کی تلاش کرنا پڑے گی، اور آخری یہ کہ تمہیں شیر کی بتیسی لانا ہوگی۔ گوچی پریشان ہو کر بولا، یہ تو بہت مشکل شرائط ہیں، مجھے کیا معلوم کہ شتر مرغ کا انڈا، سنہری مچھلی اور شیر کی بتیسی کہاں سے ملے گی؟ نیلا بھوت بولا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اس سے پہلے گوچی ان شرائط کو پوری کرنے سے انکار کرتا، نیلے بھوت نے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھما دیا اور کہنے لگا، یہ سب چیزیں تمہیں اس تھیلے میں ڈال کر لانی ہیں، اب تم تیار ہو جاؤ۔ بیلا کو نیلے بھوت کی یہ باتیں بہت بری لگیں، مگر وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ شخص آخر گوچی سے کیا چاہتا ہے۔ نیلا بھوت اب بولا، یہ گھنٹی بجاؤ، تم ریگستان پہنچ جاؤ گے۔ نیلے بھوت کے سر کے اوپر ایک نوکیلے پتھر سے مٹی کی ایک ہانڈی لٹک رہی تھی جسے نیلا بھوت گھنٹی کہہ رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ بیلا سامنے آ کر گوچی کو نیلے بھوت کی شرط پوری کرنے سے منع کرتی، گوچی مٹی کی ہانڈی کو 2 بار ہلا چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ نیلا بھوت مسکراتے ہوئے بائیں جانب مڑ گیا، جہاں ایک کانٹے دار جھاڑیوں سے بنا ٹوکرا موجود تھا جس میں اس کی کچھ نایاب اور اہم چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ٹوکرے کا ڈھکن اٹھا کر کچھ دیکھا اور پھر اپنے سر سے کچھ نیلے بال توڑ کر ٹوکرے میں ڈال دیے۔ شاید ٹوکرے میں کوئی جاندار شے بھی تھی۔
نیلے بھوت کے وہاں سے ہٹتے ہی بیلا نے ٹوکرے کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو اس میں اسے کچھ سوکھی گھاس، ایک گلاب کا سرخ پھول اور نہ جانے کیا الا بلا نظر آیا۔ انہی چیزوں میں ایک ننھی کالی چڑیا بھی اس کانٹے دار ٹوکرے میں کچھ اس طرح پھنسی ہوئی تھی کہ اس کا نکلنا نہایت مشکل نظر آتا تھا۔ بیلا نے جلدی اور احتیاط سے ننھی کالی چڑیا کو اس کانٹے دار ٹوکرے سے نکال کر آزاد کر دیا۔ کالی چڑیا نے تشکر سے بیلا کو دیکھا اور پھر سے اڑ گئی۔ اتنے میں بیلا کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، شاید نیلا بھوت واپس اسی جانب آ رہا تھا۔ تیسرا حصہ یہیں تک۔